الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله عصر عاشور سید الشہداء ابا عبداللہ کا استغاثہ الحمدللہ آپ سب کو یاد ہے جب سید الشہداء نے عصر عاشور جب کوئی نہیں رہا اس وقت امام حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ امام حسین اپنا کام کر کے چلے گئے احسن طریقے سے. امام حسین نے دین بچایا، امام حسین نے انسانیت بچائی، امام حسین نے شریعت مقدسہ بچائی، لیکن عصر عاشور حل من کیوں مانگا؟ اگر مانگنا تھا تو فجر کے وقت مانگتے، ظہر کے وقت مانگتے، لیکن جب کوئی نہیں رہا، نہ عباس دلاور رہے، نہ قاسم ابن حسن رہے، نہ علی اکبر رہے، جب کوئی انصار و اقربا میں نہیں رہا، اس وقت ابا عبداللہ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کیونکہ امام حسین کا پیغام آفاقی پیغام ہے. امام نے صرف 61 ہجری کے لوگوں سے مدد نہیں مانگی، امام نے تا قیامت غیرت مند سے مدد مانگی ہے. ہے کوئی غیرت مند کہ جب دین خطرے میں ہو، جب حرمتیں خطرے میں ہو، جب اسلام خطرے میں ہو، جب ناموس خطرے میں ہو، جب مظلوموں کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو، تو کون ہے جو نکل کے دفاع دین حرمت رسول اللہ کو بچائے گا؟ کون ہے جو مظلوموں کی آواز بنے گا؟ تو آئے سنیں، وہ ہوگا آزادہ، وہ جس کا نام جو غیرت مند نکل کے دین بھی بچائے گا اور ہر مظلوم کی آواز بنے گا. زینب کبریٰ نے اس غیرت مند کا نام عزادار رکھا ہے. ہمیشہ مظلوم کے ساتھ. اور جیسا کہ ابھی علماء کرام نے خطاب کیا، میں علماء کی موجودگی میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، 2 جملے صرف عرض کروں گا کہ اذان محترم عزاداران سید الشہداء، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ خواہر نے کس طرح اپنے درد کا اظہار کیا ہے، کس طرح اپنے درد کا اظہار کیا. واقعاً یہ ایک ماں نہیں، کئی مائیں ہیں جو اس وقت اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ رہی ہیں. بس یاد رکھیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کے آئین میں ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یقیناً اگر آپ کے آئین کے مطابق اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے مسنگ پرسن نے، تو ان کو پیش کریں عدالتوں میں. عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ عدالتوں میں پیش کریں. اگر آپ عدالتوں میں پیش نہیں کر رہے تو سب سے بڑی توہین عدالت آپ خود کر رہے ہو. توہین عدالت کے مرتکب آپ خود ہو، جو عدالتوں کے احترام نہیں کر رہے، عدالتوں کی پاسداری نہیں کر رہے. اگر آئین پاکستان ہے، اگر قانون ہے تو ان کو پیش کیا جائے، اور اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا بھی دیں، لیکن پہلے پیش کیا جائے. بس اس طرح غائب کرنا اور اس طرح نہ بتانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ یاد رکھو، اگر تم مظلوموں کے حامی نہیں بنے اور ظالموں کو اسی طرح پناہ دیتے رہے، اور ظالموں کو اسی طرح ایک گھنٹے کے اندر تم ظالموں کے لیے فیصلہ سناتے ہو. کارساز پہ ثانیہ ہوا، نتاشا کا کیس تم نے طاقت کی بنا پہ سنا دیا، ایک گھنٹے میں تم عدالتیں لگا لیتے ہو. لیکن یہاں مظلوموں کو یاد رکھو، مظلوموں کا ساتھی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور اس کی لاٹھی پہ آواز ہے. جناب زینب کبریٰ سنو، فاتح شام کے جملے سنو. جب دربار یزید میں پہنچی علی کی بیٹی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر میں خاک کربلا تھی، تھکی ہوئی تھی علی کی بیٹی، لیکن عزم زینبی موجود تھا. زینب کبریٰ کے اندر حسین ابن علی نے عزم پیدا کر دیا. اور ہاں یاد رکھو، وہی عزم و استقامت الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. بس میں آخر میں ایک جملہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو جب بھی بلایا جائے کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ، یاد رکھیں اپنی مصروفیات اپنی جگہ، لیکن ان مصروفیات میں سے وقت نکالیں. کس کے لیے؟ مولا علی کے ان جملوں کے لیے کہ مظلوم کے حامی بنو، مظلوم کے حامی بننے کے لیے. بس آخر میں ان شعار کے ساتھ آپ نے ان بلند ترین دیکھیں، یہاں آپ لبیک امام حسین کو کہنے آئے ہیں. یاد رکھیں، امام حسین نے جب حل من ناصر کہا تھا، امام حسین کا گلا سوکھا ہوا تھا، امام نے پانی نہیں پیا تھا، اور الحمدللہ ہم یہاں پانی پی کے بیٹھے ہیں. ایسے لبیک کہنا ہے کہ ایوان باطل لرز جائے آپ کے لبیک سے، پورے وجود کے ساتھ
وعدہ کیا کہ اے حسین گھبرانا نہیں، زینب سب کچھ سنبھالے گی۔ بھیا کے بدن کے ٹکڑوں پہ آ کے چوم چوم کے کہتی ہے کیا تو ہی میرا حسین ہے، کیا تو ہی میرا حسین ہے، اور سنبھالا۔ شام کے زندان میں عذاب برپا کی اس بہن کو لبیک کہو، بتاؤ کہ ہم مظلومین فلسطین کے بھی ساتھ ہیں، ہم مظلومین کشمیر کے بھی ساتھ ہیں، ہم مظلومین پارا چنار کے بھی ساتھ ہیں، اور جہاں ظلم ہوگا ہم ہر اس مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اس بہن کو لبیک کہو، علی کی بیٹی کو اسی پورے وجود کے ساتھ لبیک یا زینب۔ اس کے بعد